کی دعوت اسلامی ہے، اور اگر آپ کے ملک میں جامعۃ المدینہ نہیں بھی ہے، مفتی صاحب سے ایک سوال کر لیتے ہیں پھر یوسف بھائی کی بات کا جواب دیتے ہیں کہ صاحب اگر میں جہاں رہتا ہوں وہاں تو جامعۃ المدینہ نہیں ہے، اس ملک میں مدرسۃ المدینہ نہیں ہے، اور ہم تو چاہے پوری دنیا دعوت اسلامی کے لیے اپیل کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مور دین ہمارے 1100 جامعۃ المدینہ اسلامی بھائیوں کے ہیں، پھر اسلامی بہنوں کے ہیں، پھر ہزاروں مدرسے ہیں، آل ٹوگیدر میرا خیال ہے سلمان میں 6000 سے زیادہ انسٹیٹیوٹس بن جاتے ہیں جامعہ اور مدرسوں کو بنائیں، تو کیا مجھے پھر بھی ثواب ملے گا؟ یا میں یہ سوچوں کہ جب میرے شہر میں تو ہے ہی نہیں، یا میرے علاقے میں تو مدرسہ دعوت اسلامی کا ہے ہی نہیں، تو پھر مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو ثواب کا معاملہ جی، وہ تو واضح ہے کہ نیکی کے کام میں کہیں بھی آپ حصہ لیں گے تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک حدیث مبارکہ بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور جو لشکر کی تعداد تھی وہ 30,000 کے قریب تھی، تو اب اتنی بڑے مسلمانوں کے پاس تو وسائل ہی نہیں تھے کہ سارے سفر کر سکے، اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ غزوۃ العسرہ، تنگ دستی کا غزوہ اس کا لکھا جائے، تو ایک بڑی تعداد تھی جو نہیں جا سکی تھی۔ اچھا، اس میں قرآن پاک کی آیت اور بخاری شریف کے حدیث ہے، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، وہاں تھا ہی کچھ نہیں کہ اس وقت ان کو سفر پہ روانہ کیا جا سکتا، تو وہ رونے لگ گئے کہ راہ خدا کے سفر کے اندر ہمارے پاس جانے کے لیے اسباب ہی نہیں ہے، وہ رونے لگ گئے۔ تو قرآن پاک کے اندر ان کے رونے کا تذکرہ ہے کہ کچھ ہمارے بارگاہ میں ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو جن کے پاس اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وہ روتے ہیں اس بات پہ کہ کاش ہمارے پاس اسباب ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ راہ خدا میں سفر کرتے۔ تو ان کے بارے میں اچھا، اب وہ سفر ہوا غزوہ تبوک کا، اور وہ تھا بہت دور، تبوک شریف مدینہ منورہ سے جتنا میں تو جب گیا نا تبوک پھر سمجھ آئی، تقریباً 800 کلومیٹر 900 کلومیٹر تقریباً ہے، یعنی گاڑی میں ہم تھک گئے۔ اچھا، ہاں، گاڑی میں ہمارا حال پورا ہو گیا، میں سوچتا تھا کہ یہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کیسے ہوا۔ اچھا، اور وہ موسم بھی گرمی کا تھا، گرمی کا موسم۔ اچھا، گرمی کا موسم تھا، اور ساتھ میں یہ وہ موسم تھا کہ جس میں کھجور کی فصلیں پک کے تیار ہوتی ہیں، باغات، اللہ، بیسیکلی ان کو چھوڑ کے جانا تھا، پورا سال محنت کر کے اگائے تھے، وہ کمائی کے جو دن تھے وہ چھوڑ کے جانے تھے۔ 900 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، اور پھر وہ سفر بھی سفر مشقت تنگ دستی کے ساتھ تھا، تو یہ ساری چیزیں جمع تھی وہاں پر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع میں اتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام سے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وادی میں، ہر گھاٹی میں، ہر پہاڑی پر تمہارے ساتھ ہی ہیں، اللہ اگرچہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ، تمہارے ساتھ نہیں ہیں پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو صحابہ کرام تبوک میں، یہ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ساتھ نہیں ہیں اور ساتھ ہیں، وہ مدینے میں، کیا بات ہے، دل ساتھ ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنی چاہت اور نیت کی وجہ سے تمہارے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ دنیا کے کسی کنارے پر ہے، لیکن اگر اپنی نیت کے ساتھ اور اپنے کوپریشن کے ساتھ اگر وہ ساتھ ہے تو وہ حقیقت میں ساتھ ہی شمار کیا جائے گا۔ تو لہذا اب یہ جو آسٹریلیا والے یا دنیا کے کسی بھی ملک والے جہاں پر جامعہ نہیں ہے، اگر وہ ساتھ دیتے ہیں تو وہ ساتھ ہی ہیں، سب ساتھ، وہ ساتھ۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ، اچھا، اس پہ ان لوگوں کے لیے بھی ڈھارس ہے جو نہیں دے پا رہے اور ان کے دل میں تمنا دل کے اندر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کاش پیسے ہوتے تو ہم بھی دیتے۔ انما الاعمال بالنیات۔ میں ایک میسج سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ امید ہے ان کی بھی دلجوئی ہو جائے گی۔ ایک والد نے اپنی بچی کی ایک پرچی مجھے بھیجی، میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس نے ان کی بچی نے پہلے کیا کیا، مائی ڈاٹر گیون آل ہر پاکٹ منی، کلیکشن آف عید، کلیکشن آف برتھ ڈے، کلیکشن آف ایوری تھنگ۔ بچی نے جو بھی جمع کیا تھا، ہو سکتا ہے اپنے والد صاحب کی اجازت سے دیا ہوگا، پھر اس نے اپنے والد صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے چھوٹا سا، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، آئی ڈونٹ ہیو اینی منی فار مائی پرسنل یوز، سو گیو می وین ایور آئی آسک، اینڈ یس آئی ہیو گیون منی فار ٹیلیتھون وچ ور ان مائی پرسنل یوز، اینڈ سوری اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل یو۔ مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ اب آئندہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو دے دیجیے گا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے جو ہے نا وہ مدنی چینل کے لیے دے دیا ہے، تو اب ٹیلی تھون کے لیے دے دیا ہے۔ تو ایسے بھی بہت سارے ہمارے ناظرین ہوں گے، امیر اہل سنت بھی کل بات کر رہے تھے کہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کا دل بھی جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، کہہ رہی ہے پورا یونٹ ہم نہیں دے سکتے۔ تو دو سوال کر لیتا ہوں استاد صاحب، ایک تو نہیں دے پایا اور دل میں ایک تمنا ہے کہ میں بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو جاؤں، تو ان کی تو ہمیں دعائیں بھی چاہیے، اور امید ہے کہ ان کی یہ تمنا انہیں اللہ کرے گا اجر پہنچائے گی۔ دوسرا، اگر کوئی تھوڑا دیتا ہے کہ کالیں آ رہی ہیں، کوئی 10 یونٹ دے رہا ہے، کوئی 5 دے رہا ہے، کوئی 100 یونٹ دے رہا ہے، اور اگر بیچارہ کوئی پورا یونٹ بھی نہیں دے سکتا، ہمارے ماشاءاللہ اسٹاف کے لوگ بھی سن رہے ہیں، مدنی چینل کے بھی، تو اس کے لیے کیا ڈھارس ہے، وہ بھی ہمیں بتائیے نا۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اخلاص اور نیت۔ واہ، اخلاص کے ساتھ جس نے 100 دیے، اور تھوڑے اخلاص کے ساتھ جس نے 1 دیا،
تو جو جس نے 100 دیے ہیں اس کو مقدار کا بھی زیادہ ثواب اور معیار کا بھی زیادہ ثواب. کیا بات ٹھیک ہے؟ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. زیادہ بھی دیتے تھے، اخلاص بھی بہت اعلیٰ درجے. واہ. تو لہذا یہ تو ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سبحان اللہ. خدا جسے عطا فرمائی اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے. اور فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ خدا نے جو کچھ کو کچھ پہ فضیلت اور برتری دی ہے تو اس میں تم آرزویں نہ باندھو کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوں، کاش کہ، یعنی کاش والا نہ ہو، ہاں ایک اچھی نیت اور اچھی امید والا ہونا چاہیے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب اصل معاملہ اخلاص اور نیت کے اوپر ہے تو وہ جیسے حدیث میں فرمایا نا کہ 1 دینار یا 1 درہم جو ہے وہ 100 درہم و دینار سے بڑھ گیا، کہ جس نے 1 دیا اس کی جو قوت اخلاص تھی وہ 100 والے سے زیادہ تھی تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. ایک حدیث مبارک ہے، غالباً حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور یہ غزوہ تبوک کی بات ہے. یہ آئے اور انہوں نے 8 کلو کھجوریں تھیں ان کے پاس، تو انہوں نے 4 کلو کھجوریں یا 8 کلو کھجوریں لے کے آ گئے اور 8 کلو گھر چھوڑ کے آ گئے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں دو، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے پوری رات ایک شخص کے کھیت میں کام کیا اور صبح اس نے معاوضے کے طور پہ 4 سا 16 کیجی کھجوریں مجھے دیے. 8 کلو میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا، 8 میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دیے میں بھی برکت دے اور جو گھر والوں کے لیے چھوڑا اس میں بھی برکت دے. پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ کھجوریں ہیں نا، اسے سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو. اللہ. حالانکہ ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے نا، دینے والوں نے تو درہم دینار اور اس سے بہت زیادہ دیا تھا. لیکن ان کا یہ اخلاص اور ان کی جو طلب تھی کہ انہوں نے اسی راتوں رات محنت کر کے کمائی کی اور کمائی کر کے لے آئے کہ میں یہ پیش کرتا ہوں. تو وہ جو ان کا اخلاص تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قدردانی فرماتے ہوئے ان کی کھجوروں کو بکیا ڈھیر کے اوپر. سبحان اللہ. تو لہذا جو تھوڑا دیتا ہے تو اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی دیں، اللہ کریم آپ کے مال میں برکت دے اور دل و جان سے دیں. دعوت اسلامی آپ کی ہے، کیا معلوم ہمارے دیے صدقے سے کوئی حافظ بنے، عالم بنے، دین کا مبلغ بنے، داعی بنے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے. تو دیتے رہیے. کچھ کالز لیتے ہیں ساتھ. یوسف بھائی کا ایک سوال ابھی باقی ہے اور میں چاہوں گا ہماری مدنی چل کی مجلس اگر UK میں جو پچھلے دنوں دستار فضیلت کا اجتماع ہوا اس کے کچھ مناظر بھی نکال سکے تو پھر ناظرین کو بتائیں گے، کیونکہ مفتی صاحب بھی UK کئی بار تشریف لے جا چکے ہیں اور یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو طلباء دین ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اچیومنٹ حاصل کرنا UK یورپ کی سرزمین پر یہ کتنی بڑی بات ہے. اس پر بات کریں گے. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.